یہ تحریر بیرون ملک بیٹھے مردوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو رزق کی خاطر اپنی جوان بیویاں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں۔ میں صادقہ صدف ہوں۔ میرا تعلق بیرا میانی سی ہے۔ مجھے تقریباً 1.5 سال قبل بد چلن ہونے کے الزام میں سزا کی صورت میں طلاق دے دی گئی ہے۔ میری عمر اس وقت فقط 23 سال ہے۔ میرے والد صاحب اس صدمے کو لے کر چل بسے۔ میرے بھائیوں نے مجھے غیرت کے نام پر قتل کرنا چاہا تو میری والدہ صاحبہ نے انہیں قرآن مجید کا واسطہ دے کر ایسا کرنے سے باز رکھا، مگر میرے بھائی مجھے چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئی ہیں اور میرے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا ہے۔ میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے ہے، مگر اس کے باوجود آج میں صدقہ خیرات زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے ہتھیار سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ میں یہاں خود کو سچا ثابت کرنے نہیں آئی، مگر مرد حضرات شروں کی ایک بہت بڑی غلطی بتانے آئی ہوں، کیونکہ میں نے جو غلطی کی اس کی سزا پا لی، مگر مجھ سے وہ غلطی سرزد ہونے میں سب سے زیادہ قصور میرے شوہر کا تھا۔ اس کے باوجود وہ زمانے میں مظلوم و معتبر ٹھہرا۔ قصہ کو یوں ہوا کہ میری شادی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ قطر میں کاروبار کرتا تھا۔ اس کی اپنی مشیرنی تھی۔ اس کو کاروبار کی اتنی فکر تھی کہ وہ شادی کے بعد فقط 15 دن میرے ساتھ رہا اور واپس قطر چلا گیا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی جہاں تمام جنسی خواہشات کو مار کر خود کو ہونے والے شوہر کے لیے بچا کر رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے بھی گھٹ گھٹ کر جوانی کے 4 سال گزار دیے۔ اس کے بعد جب شادی ہوئی تو 15 دن بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ کر قطر چلا گیا اور میرے شدید اصرار کے بعد بھی وہ پاکستان نہیں آیا، یہاں تک کہ اسے گئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ بیوی ہونے کے ناطے میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میرے لیے اب جنسی خواہشات پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی، کبھی مذاق میں ٹال دیتا، کبھی مجھے ڈانٹ دیتا اور کبھی سنی انسنی کر دیتا، یہاں تک کہ جب ضبط کی انتہا ہو گئی تو میں نے اپنی ساس سے اپنی حالت بیان کی۔ میری ساس نے بجائے میرا احساس کرنے کے الٹا مجھے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم اس کی کمائی سے جیلس ہوتی ہو، تم چاہتی نہیں ہو کہ وہ وہاں بیر سیٹ رہ سکے، تم اس کو اپنے باپ کی طرح یہاں زمین کھوتے دیکھنا چاہتی ہو۔ مختصر یہ کہ جو کچھ بھی ان کے منہ میں آیا مجھے بولتی چلی گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار ریلے بانی سے اپنی ساس کے سامنے اپنی حالت رکھی، مگر انہوں نے مجھے سخت غصے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے تو اسے آج تک 6 مہینے بعد بھی نہیں بلایا۔ تم کو مجھ سے زیادہ پیار ہے؟ میں نے ساس کو واضح الفاظ میں بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے مگر میرا شوہر ہے، میرے حقوق الگ ہیں اور آپ کے الگ ہیں، مگر سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی میری ساس نے میری حالت سے قطع نظر کیا اور مجھے دبائے رکھا، بلکہ الٹا میرے خاندان کو کوسنے لگیں، مجھے منہ پھٹ کہنے لگیں، میرے خاندان اور تربیت کو برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ اپنے نفس کو دبا کر رکھنا میرے لیے 2 بر ہو گیا۔ میں اور میری ساس گھر کے سامان کی خریداری کے لیے مل کر بازار آتی جاتی تھیں۔ اسی دوران شادی شدہ ہونے کے باوجود میں رائے ہدایت سے پٹک گئی، نفس کی بات مان لی اور کپڑے والی دکان کے مالک سے آنکھیں چار کر لیں، گو کہ میں نے اسے کبھی خود سے اتنا فری نہیں ہونے دیا، مگر ایک بار موقع پا کر اس دکاندار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اپنی نفسانی خواہشات کی بری ہوئی نوجوان لڑکی میں چاہ کر بھی اس کو خود کو چھونے سے نہ روک پائی، یہاں تک اسی دوران میری ساس کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ میری ساس نے عقل اور دانش مندی سے کام لیا، وہاں کسی قسم کا کوئی تاثر ظاہر نہ کیا۔ گھر پہنچ کر مجھ سے اس متعلق سوال کیا تو میں نے بنا لگی لپٹی رکھے کہہ دیا کہ میں اپنی جنسی خواہشات نہیں دبا سکی، میں کتنا عرصہ گھٹ گھٹ کر جی ہوں، اگر شادی کے بعد بھی ایسے جینا تھا تو آپ مجھے بیاہ کرنا لاتی، گو کہ میں حق پر تھی، مگر میری بات موقع کی مناسبت سے انتہائی غلط تھی۔ میری ساس نے اسی وقت میرے شوہر کو کال ملا کر ساری بات بتا دی۔ شوہر نے مجھ سے پوچھی تو میں نے بھی حقیقت تسلیم کر لی اور میرے شوہر نے مجھے وہاں قطر بیٹھے بیٹھے نہ صرف طلاق دے دی بلکہ میرے میکے میں کال کر کے مجھ پر زانی ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ میرے اور اپنے رشتہ داروں میں مجھے ہر طرح سے بدنام کر دیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب اپنی عزت کے جنازہ نکلتے دیکھ کر غیرت کے وجہ سے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ میرے بھائی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر میری والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دے کر روکا، اندر سے قرآن پاک اٹھا کر ان کی منت کی۔ میرے بھائی ہم سے قطع تعلق کر کے چلے گئے
और पलट कर कभी खबर नहीं ली। मैं और मेरी माँ आज भी गांव में रह रही हैं। पूरी दुनिया में वाहिद मेरी माँ है जो मुझे गलत नहीं कहती, जो कि कहती है कि शोहर को तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना गलत था। मेरी वालिदा ने मेरी सास को भी कुरान पाक से हवाला दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के एक वाक़े का हवाला देकर कहा था कि गलती आपके बेटे की भी है, शोहर के हकूक़ वो भी अदा नहीं कर सका। मगर यहाँ सब लोग मुझे जालिम और मेरे शोहर को मजलूम समझते हुए कहते हैं कि वो बेचारा बीवी की खातिर परदेश में मजदूरी करता है और बीवी पीछे से ऐसे गुल खिला रही है। जबकि मेरी वालिदा का कहना था जब मेरा शोहर बीवी को साथ रखना बर्दाश्त कर सकता था, उसे अपने साथ कतर ले जाना चाहिए था। ये इस्लाम की तालीमात हैं। मगर लोग मेरी माँ को कहते थे उसकी सगी बेटी का मामला है, इसलिए तरफदारी करती है। खैर वक़्त गुजर गया, मुझे तलाक हो गई और मैं आज भी अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। चंद दिन पहले मेरे मोहल्ले की एक लड़की जिसकी 2 बच्ची हैं मेरे पास आई थी। वो किसी से नाजायज़ तल्लुकात रखी हुई थी और अपनी बदअमाली की बाद उम्मीद से हो चुकी थी। अब वो सफाई करवाना चाहती थी और मुझसे मदद मांगने लगी, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर 1 माह बाद मार्केट में जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैं उसे अपने साथ घर लाई, पानी पिलाया और उसके मसले के मुताल्लिक पूछा। तो उसने मेरी साहबका सास के मुताल्लिक बताया कि उन्होंने मदद की, तो मुझे अर्थ का झटका लगा। खैर मैंने उससे पूछा कि शादीशुदा और बच्चों के होते हुए उसने इतनी कभी हरकत क्यों की, तो उसने साफ बताया कि तुम्हारी तरह किसी भी औरत का शोहर के बगैर गुजारा नहीं होता, इतना अरसा मुमकिन नहीं होता, बहुत कम ज़बर रख पाती है। मैं भी ज़बर नहीं रख पाई और गैर मर्द से ताल्लुक़ जोड़ दिया। हद से गुजर गई तो इस मुसीबत में फंस गई। अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरी तारीर और इस मेरी जानने वाली खतून की कहानी में मुशाबत है कि औरत का बच्चा हो या ना हो, शादी के बाद शोहर से मिलाप के बगैर औरत का 4 महीने से ज़्यादा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी मर्दों से अल्तिजा है कि भले आपकी बीवियाँ बोल कर नहीं कहती हूँ, मगर कभी उनके अंदर झांक कर देखो और खुदारा सब कुछ होते हुए उन्हें राय दे से भटकने ना दो। रिज़्क़ कमाने से ज़्यादा टाइम उनको दो। आपकी बीवियों के गुनाह में मुर्तकब होने के कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। मेरी बात से आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं अपनी और इस कहानी के अलावा भी चंद और घरों से वाकिफ़ हूँ जहाँ शोहर बाहर बैठे कमा रहे हैं और उनकी बीवियाँ यहाँ जिनसी ख्वाहिशात को दबाते दबाते जिंदा लाश बन गई हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी कर लें। जज़ाकल्लाह।